نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسن أدبكم وقال في رواية آخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ہر وہ علم جو معرفت الہی کا سبب بنے، اللہ کو پہچاننے کا سبب بنے، وہ علم شریعت کے نزدیک مطلوب ہے، محبوب ہے۔ ہر وہ علم جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، وہ شریعت کی نظر میں محبوب ہے، مطلوب ہے، اور جو نقصان دہ ہے وہ شریعت کی نظر میں قابل مذمت ہے، قابل ترک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا کیا ہے، اور ایسا علم جو انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کیا ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ دینی علم جو ہم نے تقسیم کیا ہے، دینی علم اور دنیاوی علم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دینی علم میں یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ثواب کا، ذخیرہ آخرت کا سبب بنتا ہے، اور دنیاوی علم کو اگر نیک نیتی کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اس کو سیکھا جائے، حاصل کیا جائے، اور بعد میں جب اس کو دین کی خدمت کے لیے لگایا جائے تو وہ علم بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث اور ذخیرہ آخرت ہوگا۔ آخرت میں وہ ہمارے لیے کام آنے والا علم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اب آپ اندازہ کریں اس حدیث کے اندر کتنی وسعت ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہو، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اور اپنے علمی صلاحیتوں سے۔ تو وہ انسان اللہ کے رسول کے نزدیک محبوب ترین انسان میں شمار ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی عصری علوم، دنیاوی علوم کو اس جذبے کے ساتھ حاصل کرتا ہے
کہ ہم کو اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے، ہمیں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، ہمیں یتیم، غریب، بیواؤں، کمزوروں، اپاہجوں کو، ضعیفوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی اس نیت کے اوپر اللہ کے ہاں اس کو ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر بھلائی کا کام تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ جو بھلائی کا کام، یہاں بھلائی سے مراد وہی نفع پہنچانے والی، شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنے والے، گناہ کا کام اور نقصان پہنچانے والے کام مراد نہیں ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، اس کو شراب نہیں ملتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، تو ان کو راحت پہنچانے کے لیے ہم نے شراب مہیا کر دیا نیک نیتی کے ساتھ، تو ہمیں ثواب ملے گا، تو یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ تو معصیت کے اندر تعاون کرنا لازم آیا، شریعت کے حکم سے ٹکراؤ پیدا ہوا، یہ شریعت کے خلاف کرنا کام ہوا۔ بھلائی کا کام جو شریعت کی دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنا، یہ تمام کے تمام صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، ایمان کی پہچان قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر بھی ثواب ہے، اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے کہ تم نے الفت و محبت کے خاطر جو ہے آپس کے اندر محبت کے خاطر آپ نے یہ کردار نمایا، یہ آپ نے ادا کیا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک ماہر انسان ہو علوم کے اندر جس سے انسانوں کو بے پناہ فائدہ پہنچے، وہ کام کیوں نہیں اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ دیکھیے ہم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بہت دشمن نے بہت چالاکی کے ساتھ اس بات کو عام کرنے کی کوشش کیا ہے کہ یہ علماء کرام، یہ مدارس والے، یہ عصری علوم کے مخالف ہیں، یہ کالج اور یونیورسٹی کے علوم کے مخالف ہے، حالانکہ حقیقت حال ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ غلط فہمی ہوئی ہے ایک بات سے، یا پھر دشمنوں نے اس کو جم کر اڑایا ہے تاکہ ان کے ہی لوگ اپنے علماء سے، اپنے دیندار طبقے سے کٹ جائے، بدزن ہو جائے، تو غلط نہیں ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1857 کے بعد پڑی ہے، جب عام غدر ہوا اور کھلے عام انگریز سے مقابلہ کیا گیا، اور اس کے بعد شکست ہوئی، شکست کے بعد مسلمانوں کے اوپر اور علماء کرام کے اوپر کیا حالات آئے ہیں، کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ جو لوگ تاریخ کے مطالعے کے عادی ہیں، جانکار ہیں، انہیں اس کا علم ہے کن حالات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑ رہا تھا، کیسے خوفناک اور کیسے ڈراؤنا حالات تھے۔ ہر طرف پھانسی کا پھندا لگایا گیا تھا، مسلمانوں کو چون چون کر پھانسی پر لٹکائے جا رہے تھے، خاص طور سے علماء کرام کو پھانسیاں دی جا رہی تھی، اور انگریزوں کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ ہم ایسی تعلیمی پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ ہندوستان کے رہنے والے سارے لوگ یہ ظاہری اعتبار سے، خاص طور سے مسلمان، ظاہری اعتبار سے یہ مسلمان ہوگا لیکن اندر سے یہ انگریز یہودی بن چکا ہوگا، عیسائی بن چکا ہوگا۔ ان کے ماہرین نے یہ اعلان کیا تھا۔
اس لیے اس وقت کے علماء کرام اکابر امت کو فکر ہوئی کہ اب ہندوستان کے اندر مسلمان اپنے تشخصات کے ساتھ کیسے باقی رہے، اس کا دین کیسے باقی رہے، ہندوستان کے اندر اسلام کیسے باقی رہے۔ یہ فکر لائق ہوئی، علماء کرام کی میٹنگیں ہوئی اور میٹنگ کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ اپنا ادارہ، اپنا مدرسہ، اپنا مکتب کھولا جائے۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلیہ سلطنت تھی، سارے اداروں کے اندر دیگر تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی تعلیم، اسلامی تعلیم پڑھایا جاتا تھا۔ انگریزوں نے چن کر مسلمانوں کے جو خاص ادارے تھے ان کو منہدم کیا، ان کو نیست و نابود کیا، اور انہوں نے اختلاط والی لڑکا لڑکی دونوں مل کر ایک ساتھ تعلیم حاصل کرے، یہ ان کی ہی بنیاد ڈالی ہوئی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، دونوں کی تعلیمیں ہوتی تھی، الگ الگ ہوتی تھی، انگریز نے یہ لے کر آیا ہے۔ تو مسلمانوں کی جو تعلیم گاہیں تھیں ان کو سب کو انہوں نے منہدم کر دیا تھا، اور ان کا یہ اعلان تھا کہ اب جو ہے ایسی تعلیمی پالیسی لے کر ہم آ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ ظاہری اعتبار سے یہ مسلمان ہوگا لیکن اندر سے یہ انگریز بن چکا ہوگا۔ اس پس منظر میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی ہے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر بہت سارے ادارے عصری علوم کے لیے موجود تھے۔ عصری علوم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کالجز موجود تھے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ادارے نہیں تھے، دینی مکتب فکر نہیں تھا، دین کے اعتبار سے ایک جگہ مل جل کر فکر کیا جائے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب اسلام کی بقا کے لیے، یہ ادارے ہندوستان کے اندر ختم ہو چکا تھا۔ اس پس منظر میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی علماء کرام کے مشورے پر، اور یہ کہا گیا کہ اپنا ادارہ کھولا جائے اور زیادہ سے زیادہ مکاتب کا جال بچھایا جائے۔ اس پس منظر میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ پہلے سالانہ جلسے کے موقع پر دارالعلوم دیوبند، تاریخ دارالعلوم میں لکھا ہوا ہے، پہلے سالانہ جلسے کے موقع پر مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جو تقریر کیا اور اعلان کیا، چونکہ لوگوں کی طرف سے، اور لوگ کیا، ہمارے ہی اپنے ہی لوگ تھے جو انگریزوں کے اشارے پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہاں پر تعلیم کیسی ہوگی، کون سی تعلیم دی جائے گی، یہاں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہاں انگریزی کیوں نہیں ہے، یہاں پر سائنس کیوں نہیں ہے، یہاں پر فلاں چیز کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک سال ہوتے ہوتے آواز اٹھنی شروع ہو گئی۔ سالانہ جلسے کے موقع پر حضرت مولانا قاسم نور اللہ مرقدہ نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ تقریر یہ کی ہے صاف طور پر، دیکھو بھائی، ہم عصری علوم کے، دنیاوی علوم کے ہم مخالف نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں ہم۔ جن کو اپنی اولاد کو، اپنے اداروں کو تعلیم دلانا ہو، ہندوستان میں، ملک کے اندر بہت سارے ادارے موجود ہیں، خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو وہاں آپ بھیجیں۔ ہم نے جو یہ دینی تعلیم، یہ درسگاہ قائم کیا ہے، یہاں پر صرف دین کی تعلیم ہوگی، دین کے لیے قرآن و حدیث کی حفاظت کی تعلیم ہوگی، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے گی۔ ہمارے پاس قوم کے جو بچے آئیں گے ان کو ہم دینی تعلیم دیں گے، یہاں پر دنیاوی تعلیم کا ہمارے پاس انتظام نہیں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے بہت سارے ادارے موجود ہیں، خوشی کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو اداروں میں لے جائیں۔ یہ اعلان تھا، اس کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی، یہ مدرسے والے عصری علوم کے مخالف ہیں، جبکہ ہمیں بھی قدم قدم پر ایسے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ مدرسے کے تعمیر کا معاملہ ہوتا ہے تو انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، بور کرانا ہو تو انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، ماہرین کی۔ ہمیں مقدمات کی پیروی کرنے کی نوبت آئے تو ہمیں وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ مدرسے والے کئی ڈاکٹرز کو رکھتے ہیں کانٹیکٹ کے اندر
اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس کے مخالف ہوتے تو ہم ان لوگوں سے کیوں کام لیتے، ان لوگوں سے کیوں کام لیتے؟ لیکن یہ چلایا گیا، جبکہ ایک مشن کے تحت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، اور اللہ کا شکر فضل ہے کہ اکابرین امت کی اخلاص للہیت تھی، ان کی نیک نیتی تھی، اس کے اندر کامیاب ہوئے، انگریز ناکام ہوا۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی نشانی، اسلامی تشخصات، صحیح حقیقت حال یہی ہے، یہی مدارس و مکاتب کا دین ہے۔ اگر یہ مدارس و مکاتب کا اگر یہ جال بچھا ہوا نہ ہوتا، یہ مشن نہ ہوتا، یہ تحریک نہ ہوتا، تو ظاہری اسباب کے درجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک بھی اسپین بن گیا ہوتا۔ اس پس منظر میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ابھی ایک عام مزاج بنتے جا رہے ہیں لوگوں کا کہ دونوں تعلیم ہونی چاہیے، دونوں تعلیم، دنیاوی بھی عصری بھی۔ اور یہ ہوتا ہے دین سے، تحریک سے جڑنے کے بعد جو لوگ ون سائیڈ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کی نیک نیتی، نیک جذبہ ہوتا ہے، جب بڑے ہوتے ہیں کسی تحریک سے جڑتے ہیں، کسی تنظیم سے جڑتے ہیں، اور ان کو رکاوٹیں آتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہم انگریزی میں بہت مہارت حاصل ہے، ہمیں جو ہے میتھ میں بہت مہارت حاصل ہے، ہم فلاں سبجیکٹ میں اچھے طریقے جانتے ہیں، لیکن دینی معاملات آتا ہے تو اس میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے جذبہ ابھرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دلائیں گے، اس کو بہترین جو ہے قرآن کا تلاوت کرنے والا، قرآن کے پڑھنے والا بنائیں گے، دینی معلومات دینے والے بنائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہو۔ مسلمان بھائیوں، اس کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، چونکہ پہلے ایسا ہی تھا، ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی کالج ہوتا تھا، الگ الگ نہیں ہوتا تھا، ایک ہی تھا، اسی کے اندر تمام تعلیمیں دی جاتی تھی۔ لیکن چونکہ اب ادارے الگ الگ ہو گئے ہیں، تقسیم الگ الگ ہو گئے ہیں، دونوں کے سلیبس اور دونوں کی نصاب الگ الگ ہے، اس لیے دونوں کو لے کر چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر دو کشتی پر اگر قدم رکھ کر دریا پار کیا جائے تو خطرہ منڈلاتا ہے، نقصان ہونے کا زیادہ ڈر رہتا ہے بنسبت یہ کہ ایک کشتی میں سوار ہو جائے۔ ایسے ہی یہاں معاملہ ہے، یہاں معاملہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر کرنا یہ ہے کہ آپ تدبیر اختیار کریں۔ سب سے پہلی بات والدین کے لیے یہ ہے، سرپرستوں کے لیے، کہ آپ اپنے متعلقین کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، 3 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے دل کے اندر ارادے آتے ہیں، عزم آتا ہے اپنے اولاد کو، اپنے متعلقین کو، بھتیجے کو، پوتے کو فلاں چیز بنانا ہے۔ اب بنانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو ایک دم عظیم الشان ایک بڑا انسان بنانا ہے، معاشرے کے اندر نمونہ والا انسان بنانا ہے، لوگ ان کی آئیڈیل، ان کو لوگ ان کی تقلید کرے، ان کے نقش قدم پر چڑھے، بہترین ڈاکٹر بنانا ہے، بہترین انجینئر بنانا ہے، بہترین ایڈوکیٹ بنانا ہے، اور جو بڑی بڑی تعلیمیں ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، اس لائن میں آپ دینا چاہتے ہیں، آپ کو یہ تعلیم مبارک ہو، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ دیں، آپ اپنے بچوں کو دیں۔ اس کے لیے یہ تدبیر ہے کہ آپ ون سائیڈ ان کو اچھا اسکول میں دیں، اچھا ٹیوشن آپ لگائیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کسی عالم دین سے، کسی حافظ سے آپ تعلق پیدا کریں، اور اس بچے کو آپ ٹیوشن کے طور پر دینی تعلیم کے اندر لگا دیں، اچھا ماہر تلاش کر کے ان کو لگا دیں کہ دھیرے دھیرے کر کے اسلام کی، مذہب اسلام کی جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی معلومات ہیں، جانکاریاں ہیں، وہ ان کے دل کے اندر آ جائے، ان کے علم میں آ جائے، یہ آپ کریں تو آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ وہ مذہب کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی آپ کا بچہ جو ضروری مسائل ہے اس کا جو ہے وہ واقفیت ان کو ہوگی۔ اور اگر آپ کا ارادہ یہ ہے، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ 10ویں کرانے کے بعد چھوڑا دیں گے،
12ویں کرانے کے بعد کاروبار میں لگا دیں گے، اپنے دکان میں بیٹھا دیں گے، اپنے گلے میں بیٹھا دیں گے۔ اگر یہ ارادہ ہے آپ کا، آپ حضرات جانتے ہیں 10ویں پڑھنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، 12ویں کرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو مشغولیت ہے، آپ کی جو کاروبار ہے، آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا عصری علوم کی ضرورت ہے، کتنا عصری علوم کی ضرورت ہے، اس کو آپ جانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے اولاد کو خالص دینی تعلیم دلائیں، آپ دینی تعلیم دلائیں، آپ ان کو حافظ قرآن بنائیں، ان کو آپ عالم بنائیں، اور عالم بنانے کے بعد، حافظ بنانے کے بعد پھر جو کاروبار آپ ان کو دینا چاہتے ہو، کاروبار آپ سونپ دیں۔ آپ ان کو گلے پر بیٹھانا چاہتے ہیں، وہ گلے پر آپ بیٹھا دیں۔ انشاءاللہ جو 10ویں 12ویں کرنے کے بعد آپ کا کاروبار سنبھالے گا، آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کے لیے معاون مددگار بنے گا، عالم حافظ بننے کے بعد اس سے زیادہ احسن طریقے پر آپ کی ذمہ داری کو نبھائے گا اور آپ کے کاروبار کو ترقی دے گا، آپ کے اولاد کو ترقی دے گا، آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی نیک نامی کا سبب بنے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی اگر انہوں نے اعمال صالحہ پر اپنی زندگی گزاری تو آخرت کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنے گا آپ کے لیے، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ کنفیوز کہاں ہوتے ہیں؟ کنفیوز ہوتے ہیں وہاں پر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں محلے کے امام کو، مؤذن کو، محلے کے اندر پڑھنے والے بچوں کو، ان کی کیا حالت ہے، ان کا کیا حال ہے، کیسا پرسان حال ہے۔ تو بھائی صاف طور پر کھول کے سن لیں، یہ پریشانیاں ان کے ساتھ عالم ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہے، حافظ ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یہ حالات ان کے اوپر ٹوپی کرتا پہننے کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یہ حالات ان کے ساتھ پہلے سے ہے۔ اگر ان کے ماں باپ کے پاس کاروبار کرنے کی گنجائش ہوتی تو کاروبار کرتے، کوئی اور ہنر ہوتے، ان کے ماں باپ کے پاس دولت ہوتے تو وہ دولت ان کو دیتے، لیکن نہیں ہے، پہلے سے ہے یہ۔ آپ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ آپ ایسا سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، ایک گھر کے اندر 2 بھائی ہے، ایک حافظ عالم بنا ہے اور ایک غیر حافظ ہے۔ آپ توازن کریں، کون زیادہ پریشان ہے، کس کی عزت زیادہ ہے معاشرے کے اندر، کون سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو کنفیوز ہوتے ہیں کہ حافظ عالم اتنا پریشان رہتے ہیں، اتنا یہ رہتے ہیں، امام ہے، مؤذن ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ سنا دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اللہ توبہ، ہم اپنے اولاد کو ایسا نہیں بنائیں گے۔ یہ کنفیوز ہوتا ہے۔ عالم بن کر، حافظ بن کر امامت کرنا یہ لازم و ضروری نہیں ہے، امام مؤذنی کرنا لازم و ضروری نہیں ہے، ٹیوشن پڑھانا یہ لازم و ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے پاس راستہ کھولا ہے، اسباب ہے، تو آپ ان کو بہترین تاجر بنا سکتے ہیں، دکاندار بنا سکتے ہیں، آپ ان کو کاروبار میں لگا سکتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے اور بعض کے اوپر فرض کفایہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ تو ہر ایک کو ہونا ہی چاہیے، ہر ایک کے پاس۔ کاروبار ایک الگ چیز ہے، پیشہ الگ چیز ہے، کنفیوز یہیں سے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان بھائیوں، آپ کے کنفیوز دور ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب اپنے ماتحتوں کے ذمہ دار ہو، اپنے ماتحتوں کے ذمہ دار ہو، قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ ماں باپ، اور حدیث کے اندر تفصیل سے آیا ہے، بچے ماں باپ کے ماتحت ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں ان کو تعلیم دلانے کا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، جہاں ہم عصری تعلیم سے اپنے اولاد کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان کی دینی تعلیم کی بھی فکر کریں، آخرت کی بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔